الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترم ناظرین، سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے بر و بحر میں، خشکی میں، تری میں فساد پھیل چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، تاکہ لوگوں کے بعد ان اعمال کا اللہ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس فساد کا تذکرہ کیا ہے، آج میری تذکیر کا عنوان فساد فی الارض ہے۔ فساد فی الارض میں اخلاقی فساد بھی ہے، فکری فساد بھی ہے، عملی فساد بھی ہے۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر اخلاقی فساد کی بات کریں تو کس طریقے سے آج دنیا میں بسنے والے انسان اخلاقی فساد کے شکار ہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے میں، حصے میں اخلاقی فساد کا نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ اخلاقی فساد میں اگر ہم تذکرہ کریں، انسانوں کا جو آپس میں سلوک ہونا چاہیے، آپس میں جو محبت ہونا چاہیے، آپس میں جو انسیت ہونا چاہیے، وہ تمام چیزیں آج انسانوں سے مفقود ہو رہی ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے آج ڈر رہا ہے، سہم رہا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ نہیں رہا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں یہ جو اخلاقی فساد برپا ہو گئے ہیں، اس اخلاقی فساد کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، انسانوں کے بعد ان اعمال کا اللہ مزہ چکھانا چاہ رہا جو انہوں نے کیے۔ تو اگر ہم اخلاقی فساد سے رکتے ہیں، اخلاقی فساد میں ایک دوسرے سے لین دین کا بھی معاملہ ہے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا بھی معاملہ ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا بھی معاملہ ہے۔ والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج جو پامال ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ختم ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے فساد پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اخلاقی فساد ہے۔ عملی فساد دیکھے تو آج انسان اعمال سیئہ کے اندر مبتلا ہے۔ اعمال سیئہ، فحش کاموں میں، منکر کاموں میں، غلط کاموں میں، سود، رشوت، جھوٹ، فریب کی تمام چیزوں میں آج ملوث ہے۔ قتل و غارت گری میں ملوث ہے، اور اتنے برے اعمال کرتے ہوئے انسان کو نہ ندامت ہو رہی ہے، نہ شرمندگی ہو رہی ہے، بلکہ
نفس امارہ ان پر مسلط ہے اور وہ برے اعمال کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم فکری فساد کا تذکرہ کریں تو فکری فساد جو ہماری صحیح فکر ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ آج ہم عبادت کے مفہوم کو بھی نہیں جان رہے۔ عبادت 3 چیزوں کے مجموعے کے نام ہیں: وفاداری، اطاعت، تعظیم۔ آج اللہ سے جو وفاداری ہونا چاہیے، اللہ کی جو اطاعت ہونا چاہیے اور اللہ کی جو تعظیم ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں مفقود ہو رہی ہیں۔ جبکہ یہ 3 چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم اللہ کے وفادار بندے بن جائیں، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی تعظیم کرنے والے بن جائیں، تو جو ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے۔ آج اللہ کی عبادتوں میں سے سب سے اہم عظیم الشان عبادت نماز ہے۔ جو نماز ہمیں اس بڑی عبادت کو یاد دلاتی ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہونی چاہیے۔ صرف نماز کے اوقات میں نہیں، صرف نماز کی حد تک نہیں، بلکہ حیات سے لے کر ممات تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ہم اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بنیں۔ یہ جو فکر ہے، یہ فکر آج بہت کم انسانوں میں ہے، جبکہ یہ تمام انسانوں کی ذمہ داری تھی۔ یہ فکر نہ ہونے کی وجہ سے، عملی بگاڑ کی وجہ سے، اخلاقی فساد کی وجہ سے آج دنیا کے اندر امن و سلامتی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر وبا، پریشانی، بیماری، خوف، دہشت، یہ تمام چیزیں مسلط ہیں۔ تو آج اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی سلامتی ہمارے اوپر نازل ہو، تو ہمیں اخلاقی فساد سے، عملی فساد سے اور فکری فساد سے بچنا ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو انسانوں کے موافق ماحول پیدا کرنے کے لیے پہاڑوں کا نظام بنایا تھا، نباتات کا نظام بنایا تھا، جھاڑوں کا نظام بنایا تھا، دریاؤں کا نظام بنایا تھا، آج پہاڑوں کو توڑ کر، نباتات جھاڑوں کو کاٹ کر، دریاؤں کو پاٹ کر کے، ہموار کر کے آج انسان دنیا کے اندر فساد برپا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، مختلف وباؤں کے اندر ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ انسانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور فساد فی الارض کی جتنی صورتیں ہیں، فساد فی الارض کی جتنی شکلیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم بچتے ہیں تو سارے انسان امن و سلامتی کے ساتھ اس کائنات میں رہ سکیں گے، ورنہ سارے انسانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں اس موقع پر چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں فساد فی الارض کے عنوان پر بولنے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں مزید غور فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میسیج کو، پیغام کو، عزیزی چینل کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔